یہ قبائلی نظام، اسلام جہاں آیا قبائلیت تھی، قبائلیت میں اعلان ہوا کہ کل عدم، قبائلیت کل عدم، عربیت عجمیت کل عدم، قرشیت اور غیر قرشیت کل عدم، ہاشمیت اور غیر ہاشمیت کل عدم، سفید و سیاہ کا امتیاز کل عدم، امیر غریب کل عدم، یہ اعلان تھا کل عدم۔ لیکن قبائلیت راسخ تھی، اور جو ہی رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی فوراً میٹنگیں اور نشستیں امت کی نہیں ہوئیں، قبائل کی شروع ہو گئیں۔ اوس بیٹھے، پھر خزرج بیٹھے قبائل، پھر ان کے ساتھ مہاجر بیٹھے، مہاجر میں قریش بیٹھے، پھر قبائلیت، پھر بنو قریش، بنو تمیم، بنو فلاں، بنو امیہ، یہ تو کل عدم قرار دیے تھے۔ یہ تنظیمیں، یہ سسٹم رسول اللہ نے کل عدم خود اعلان فرمایا، اسی حجۃ الوداع میں اعلان فرمایا کل عدم، سب کل عدم۔ لیکن قبائلیت نے اس کو کل عدم سمجھا نہیں، اور فوراً اقدام کیا۔ وہاں تو قبائلیت تھی، راسخ تھی قبائلیت۔ اس قبائلیت میں یہ اعلان رسول اللہ نے کیا، اور رسول اللہ نے اعلان کیا تھا، کہا بالکل کیا تھا۔ رسول اللہ کا پیغام، اعلان سر آنکھوں پر، دل میں، رسول اللہ سے جان قربان رسول اللہ پر، لبیک یا رسول اللہ۔ خوب رسول اللہ نے تو یہ سب کچھ کل عدم قرار دیا تھا۔ یہ میٹنگ کیوں ہے؟ آیا قریش و غیر قریش کا فرق رسول اللہ نے کل عدم اسی حجۃ الوداع میں، اسی 10 ہجری میں، اسی آخری حج میں امت کے سامنے 4 خطبے معروف رسول اللہ کے حجۃ الوداع میں ہیں، عرفہ کا خطبہ، منا کا خطبہ، مسجد خیف کا خطبہ اور غدیر کا خطبہ۔ یہ 4 خطبے رسول اللہ کے حجۃ الوداع میں، اور چاروں مفصل خطبات ہیں۔ جو کچھ عمر بھر میں 23 سال میں انہیں سکھایا تھا، اسے خلاصہ کر کے حجۃ الوداع میں پھر ایک دفعہ انہیں دہرائی کروا دی، سب کی دہرائی کروا دی، اور اقرار لیا کہ یہ کہا تھا یا نہیں۔ خطبہ غدیر میں بھی پوچھتے تھے یہ کہا تھا یا نہیں، تصدیق کرتے تھے یہ فرمایا تھا آپ نے، یہ بتایا تھا آپ نے۔ اس میں تمام وہ کل عدم فہرست رسول اللہ نے تکرار فرمائی، ظاہراً خطبہ عرفہ میں تکرار فرمائی کل عدم، لیکن کوئی چیز کل عدم انہوں نے سمجھی نہیں۔ کیوں؟ کہ راسخ، صدیوں کی راسخ قبائلیت، کہ جہاں پر قبیلے کے سردار و رئیس کا حکم ماننا ہے، رسول اللہ کو کیوں مانا؟ چونکہ قبیلے کے سردار نے کہا تھا ماننا ہے، سردار کے کہنے پر رسول اللہ کو مانا ہے۔ لہذا جب سردار کہے گا اب ہم مخالفت کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، پورا قبیلہ بائیکاٹ کر دیتا ہے۔ اس نسل کے لیے یہ اتفاق رونما ہوا جنہوں نے ولایت کو تسلیم کیا، بخن بخن کہا، لبیک کہا، رسول اللہ کو قصیدے لکھ کے دیے۔ میں نے بارہا ذکر کیا ہے اس شاعر کا، غدیر کا شاعر معروف، عرب کا فصیح انسان، جسے رسول اللہ نے داد دی شعر پر، اور ولایت علی و مدح امیر المومنین میں فی البدی شعر کہا اس نے، رسول اللہ کو سنایا، پھر رسول اللہ نے حکم دیا مجمع کو سناؤ، اس نے مجمع کو سنایا اور مجمع سے بھی داد پائی۔ یہ شاعر نامدار، اس نے جب شعر غدیر سنا کر مدینہ پہنچا تو مدینہ میں علی علیہ السلام کے حق میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا کہ رسول اللہ نے اس طرح کی کوئی بات کی تھی۔ اور پھر جب امیر المومنین چوتھے خلیفہ کے طور پر انتخاب ہوئے، اس نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، غدیر کے ذاکر نے، شاعر نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں مانا، اور یہیں پر اکتفا نہیں کیا بلکہ امیر المومنین کا مخالف بن کر شام چلا گیا اور امیر المومنین کے دشمنوں کا حامی و ساتھی بن گیا۔
جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں جب امیر المومنین کی ولایت کے لیے استدلال کیا، اپنا استحقاق ثابت کیا اور امت کو متوجہ کرنے کے لیے جھنجھوڑا، اس میں بی بی نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، یہ بہت عظیم جملے ہیں، بی بی نے فرمایا میں جانتی ہوں کہ تم علی کو کیوں نہیں چاہتے، جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا اس کو کیوں تم نے نظر انداز کر دیا ہے، اسے بالکل بلا دیا، کیوں بلایا ہے؟ بی بی نے فرمایا مجھے معلوم ہے۔ اور وہ دلائل بی بی نے خطبے میں ذکر فرمائے ہیں، فرمایا مجھے معلوم ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیا دلائل تھے؟ کہ علی کا کینہ و نفرت و دشمنی تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ کون سی دشمنی؟ علی کے ساتھ کیا دشمنی ہے تمہاری؟ نہ قبائلی دشمنی، بلکہ اس لیے کہ تمہاری جاہلیت کی، قریش کی سلطنت بنی ہوئی تھی جاہلیت کی، اس سلطنت کو رسول اللہ نے ختم کیا، لیکن جس دوش پہ، جس چیز نے ختم کیا وہ علی کی ذوالفقار تھی، وہ تلوار تھی۔ تو علی کی تلوار نے در حقیقت تمہاری سلطنت کے رکن گرائے ہیں، ارکان گرائے ہیں اور نابود ہوئی ہے اور تمہیں خاک میں ملایا ہے۔ اس وجہ سے تمہارے اندر کینہ موجود ہے، تمہارے اندر دشمنی موجود ہے علی کی، اور تم اس لیے علی کو پسند نہیں کرتے۔ وہ قبائلیت زندہ ہو گئی۔ یہ تو دشمنوں کے عزائم تھے جو انہوں نے کھل کے عمل بھی کیے اور حکومتیں قائم کی اسلام کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر۔ بنو امیہ نے خلافت کے نام پر حکومتیں قائم کی، خلافت رسول کے نام پر۔ بنو عباس آئے اور دوسرے آئے اور 1400 سال تک حکومتیں کی۔ ولایت کیوں نہیں آئی؟ یہ تو ایک گروہ کا کارنامہ تھا۔ یہ صرف انہی کی وجہ سے نہیں ہوا، دشمنوں کی وجہ سے، جن کے دل میں علی کا کینہ تھا، دشمنی تھی، تعصب تھا۔ فقط ان کی یک طرفہ کاروائی سے یہ کام نہیں ہوا، چونکہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ ولایت کو میدان سے نکال کر یہ دوبارہ جاہلیت کی حکومت قائم کر لیں۔ یہ ناممکن تھا، صرف ان سے ہونے والا نہیں تھا۔ اگر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو اپنی جاہلیت کی سلطنت ہی بچا لیتے، ابو لہب بچا لیتا، ابو سفیان بچا لیتا، ولید ابن مغیرہ اپنی سلطنت بچا لیتا۔ جاہلیت کے بڑے بڑے ستون یہ بچا لیتے نا، اگر ان سے ممکن ہوتا۔ اگر دشمنان رسول، دشمنان اسلام، دشمنان ولایت، دشمنان خدا اگر یہی ہوتے ولایت کے مقابلے میں، ولایت کو میدان سے نکالنے والے، یہ کبھی بھی ولایت کو نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان میں دم خم ہوتا تو یہ جاہلیت کا نظام اپنا بچا لیتے۔ اس وقت تو اسلام کی طاقت بھی نہیں تھی، اس وقت تو اسلام کا لشکر بھی نہیں تھا، اس وقت تو اسلام کے پاس فقط ایک شمشیر اور ایک سورما تھا، ایک علی، ایک بطل تھا اسلام کا، ایک شیر خدا، اور اس کے سامنے یہ نہیں ٹک سکے، اپنی جاہلیت کی سست بنیاد نہیں بچا سکے۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا انہوں نے قومیں جمع کی، احزاب جمع کی، پارٹیاں بنائیں، انہوں نے تمام عرب کو جمع کیا، اپنے تمام وسائل بروئے کار لے کر آئے اور خفت ہوئی اور شکست کھائی، اور اس شکست میں آخر تک صرف ایک نام ان کے دلوں میں تھا، علی۔ اس ایک شخص نے ہمیں شکست دی ہے۔ اگر یہ ایک نہ ہوتا رسول اللہ کے ساتھ، ساری دنیا ہوتی، جاہلیت کی سلطنت گرانا مشکل ہوتا۔ پھر علی کی ولایت اسی شخص کی، جس نے، اس ہستی نے، جس نے جاہلیت کی سلطنت کو بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیا، جب اس کی سلطنت و ولایت کے قیام کا وقت آیا تو کیا یہ اس قابل تھے کہ علی سے میدان جیت لیتے؟ نہ۔ ایک لشکر، دشمن کا لشکر یہ کام نہیں کرتا جب تک دوست کا لشکر اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ جب تک اپنا لشکر بھی اس کا ساتھی نہ بن جائے۔ دشمن کو جب تک دوست سے مدد نہ ملے، حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ دوستوں کی مدد سے ہوا سارا کام۔
دوست نے کیا کام کیا؟ حامیان ولایت نے کیا کیا؟ پیروان ولایت نے کیا کیا؟ تاریخ میں دیکھ لیں، جائزہ دیکھ لیں، مطالعہ کریں، اپنے زمانے سے شروع کریں. آج کیا کر رہے ہیں؟ دوستان ولایت کا آج کیا کردار ہے؟ یہی پوری تاریخ میں رہا ہے. پوری تاریخ میں یہی ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا، انہوں کی سوچ یہ تھی، ان کا اظہار یہ تھا کہ نظام ولایت قائم نہیں کرنے دیں گے، ہم کرنے نہیں دیں گے، اجازت نہیں دیں گے. دوست کا کیا کہنا تھا؟ نظام ولایت قائم نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑا تعاون ہے دشمن ولایت کے ساتھ، دوست ولایت کی جانب سے. اس سے بڑا ہدیہ دشمن ولایت کو کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. متبادل سوچو، اس سے ذہن سے نکال دو، اس سے دستبردار ہو جاؤ، نظام ولایت سے دستبردار ہو جاؤ، اسے عقیدہ بنا لو، اسے نظریہ بنا لو، اسے دین بنا لو، اسے حکمت بنا لو، اسے تدبیر کہو، اسے اگلی نسلوں کو تعلیم دو، اس کا نصاب بنا لو، اس کو علم بنا دو، اور اس کو علم بنا کر اپنی قوموں کو تعلیم دو. علم دین کے نام پر تعلیم دو. ولایت قائم نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ دشمن زیادہ ہیں، مخالفین زیادہ ہیں، ہم تھوڑے ہیں، ہم قلیل ہیں.